شرعی پردہ ہے نا عورت پہ, بھابھی پہ پردہ فرض ہے نا, دیور سے کرنا. اب چپ بیٹھے ہوئے. جب بھی بتاؤ, میں بعض دیندار لوگ ہیں, علماء ہیں, ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کی بھابھی آپ کے سامنے کیوں آتی ہے؟ بھابھی پہ تو فرض, آپ بتا تو دو, پھر آئے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے, آپ مسئلہ تو سمجھا دو نا, یا کم از کم اپنی بیوی کو تو منع کرو دیور کے سامنے جانے سے. تو مفتی صاحب ہم لوگ کے یہاں یہ رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھابھی دیور کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھے, اللہ کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے. آپ کے ہاں نہ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے, تو پھر جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی, جنت کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ میاں نے. تو آپ اللہ کو بتا دینا, اللہ میں چونکہ ایسی قوم سے میرا تعلق تھا, ایسے خاندان سے تعلق تھا کہ تو نے سورہ نور میں کہہ دیا کہ عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے, تو نے اس میں دیور اور جیٹھ کا ذکر نہیں کیا. تو اے اللہ تو ہم سے پوچھ کے اگر قرآن نازل کرتا تو ہم تجھے بتاتے کہ فلاں علاقہ, گوگل وہی لوکیشن دکھا دیتے کہ اللہ اس علاقے کے لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا, تو ایک قوسین میں ایک آیت تھوڑی سی نازل کر دیتا کہ ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے میں اپنے بیان میں کہتا ہوں نا کہ لوگ پاگل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہے. سوری, الٹا کر دیا ہم نے, آج میں ہر چیز کو الٹا کرتا ہوں. تو ایک صاحب میرے پاس ہے, مجھ صاحب آج ہر کام الٹا ہو رہا ہے. میں نے کہا الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا ہر کام. میں ایسے کہتا ہوں نا کہ سوائے ان کے جو, تو اللہ میاں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں قرآن میں نازل کر سکتا تھا کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے, اصل تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے, لیکن فلاں فلاں قوم میں چونکہ رواج نہیں ہے لہذا وہ کیا کریں, مستثنا. تو اگر یہ اللہ نازل کرتے نا تو عرب سب سے پہلے کھڑے ہوتے. عرب کہتے ہیں ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج ہے بھائی, ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو اللہ تو نے ہماری سنی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور پاکستان میں فلاں گاؤں کے لوگوں کی سن کے تو نے آیتیں چینج کر دی.